اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورۃ النساء ہم نے شروع کیا تھا معاشرے کے اصلاح کے لیے قوانین شروع تھے، یہاں تک 10 قوانین ذکر ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں سے غیر و قانون ہے نہیں عن اکل المحرمہ کہ حرام مال کے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے اموال کو اپنے آپس میں بالباطل، غلط طریقے سے۔ کیا مطلب؟ ہر دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو۔ یہاں پر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے اموال کو، اشارہ اس بات کی طرف کہ غیر کے مال کو اپنا مال سمجھو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم، آپس کے رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، دوسروں کو قتل نہ کرو۔ یہاں پر فرمایا انفسکم، اشارہ اس بات کی طرف کہ دوسرے کو قتل کرنا ادھر اصل میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، یا سے 12واں قانون ہے نہیں عن العدوان فی المیراث والحسد فیما بینہم۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کام کیا عدوانا، زیادتی کر کے، وظلما، ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ کام اللہ رب العزت پر یسیرا، بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ثمر اولا، ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، مراد اس سے صغائر ہے۔ وندخلکم مدخلا کریما، ہم داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما، بڑی عزت والی جگہ میں۔ یہاں پر کبیرہ کا لفظ ذکر ہوا اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ کہا جاتا ہے ما قرن بہ الوعید او الغضب او اللعنۃ او الجہنم هو الکبیرہ، جس پر اللہ رب العزت کے طرف سے غضب ہو، لعنت ہو، جہنم کی سزا ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہے گناہ کبیرہ۔ لیکن چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، کسی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صغائر پر اصرار کرتا ہے تو وہ صغائر بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم کبائر سے بچو گے تو ہم صغائر معاف کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کبیرہ سے بچو گے تو جو صغائر ہے وہ تو وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو خود بخود آپ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔
تیسری بات یہ ہے، امام المفسرین علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر سیئات سے مراد صغائر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آلام اور مصائب مراد ہے، کہ جب تم کبائر سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے مصائب کو رفع کریں گے، تم سے مصائب کو دفع کریں گے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 95 نکالیے، وہاں پر سیئات ذکر ہے اور اس سے مراد مصائب مراد ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 95 وہاں پر صغائر ذکر ہے اور مراد اس سے مصائب مراد ہے۔ آیت نمبر 95 پارہ نمبر 9، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم لائیں گے مصائب کے جگہ پر الحسنہ خوشیاں۔ یہاں پر الحسن سے مراد خوشیاں مراد ہے۔ اسی طرح ہم نے جو آیت ذکر کیے نکفر عنکم سیئاتکم، اس سے مراد بھی مصائب مراد ہے کہ ہم تم سے مصائب کو دور کریں گے، تمہیں خوشیاں لائیں گے اگر تم صغائر سے بچو گے، کبائر سے بچو گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمنا نہ کرو ان وہبی فضائل کا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ساتھ تمہارے بعض کو بعض کے اوپر، کسی کو اللہ نے وہبی فضیلت دی ہے تو تم حسد نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو اس نے کمائی کی ہے حسنات۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے حصہ ہے ان حسنات میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگو اللہ سے اس کا فضل اختیاری مانگو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یا سے 13واں قانون ہے ایفاء العہد، کہ جو معاہدے تم نے کی ہے اس کو پورا کرو۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا بنائے ہم نے، موالیہ وارث، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنایا ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، والاقربون، اور جو ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ہر ایک میں وارث مقرر ہے، ہر ایک کے لیے حصے مقرر ہے۔ والذین، وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو گئی ہے، فآتوہم نصیبہم، پس دو ان کو نصیبہم، ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب دیکھیے بعض حضرات فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ حصہ ناسخ ہے، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یہ منسوخ ہے۔ پھر اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ ناسخ تو مؤخر ہوتا ہے منسوخ سے، حال یہ کہ یہاں پر ناسخ مقدم ہے اور منسوخ مؤخر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلاوتاً وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ مقدم ہے لیکن حکماً یہ مؤخر ہے۔ لیکن امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم، یہ منسوخ نہیں ہے۔ ایک معنی میں تو یہ منسوخ ہے اگر عقد سے مراد عقد موالات مراد لیے جائے، عقد سے مراد یہ مراد لیے جائے کہ زمانے جاہلیت میں دو آدمی آپس میں رہتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو یہ وصیت کہتے اگر میں مر گیا تو میرا تمام مال تمہارا ہوگا، تو اس معنی کے اعتبار سے تو یہ منسوخ ہے۔ لیکن اگر عقد سے مراد عقد مواخات مراد لیے جائے، عقد مواخات ایک دوسرے کے ساتھ مدد،
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مراد لیے جائے تو اس معنی میں یہ منسوخ نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یا سے چوتھا قانون امیر البیت الرجل، کہ گھر کا بڑا وہ کون ہونا چاہیے؟ الرجل آدمی ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوامون نگران ہے، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ، علتی فضیلت، بس سبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دیے، بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو علی بعض بعضوں پر، علم عقل اور تدبیر کے اعتبار سے، وبما انفقوا من اموالهم، فضیلت کسبی، بس سبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے من اموالهم اپنے اموال کو، والصالحات، پس وہ عورت صالحات جو نیک ہو، قانتات تابعدار ہو، حافظات حفاظت کرنے والی ہو، للغیب اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں بھی، بما حافظ اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظہ بنایا ہے، ان کو نگران بنایا ہے اس گھر کا۔ واللاتی، وہ عورتیں تخافون کرتے ہو تم نشوزہن، ان کی بد اخلاقی سے، فاعظوہن، بس ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاج، جدا کرو ان کو فی المضاج بستروں میں، واضربوہن، مار بھی سکتے ان کو اعتدال کے ساتھ، فإن اطعنکم، اگر یہ تمہاری تابعداری کرے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پس تلاش نہ کرو علیہن ان کے اوپر، سبیلا کسی زیادتی کا راستہ، کسی الزام کا راہ، ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ رب العزت کان علیا بڑی ذات والا ہے، کبیراً بڑی شان والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یا سے 15 قانون الصلح بین العشائر، کہ اگر کام قبیلہ کے آپس میں تمہاری جھگڑا آ گئی تو ان کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا آ گیا تو تم ان کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔ الصلح بین العشائر، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ڈرتے ہو تم شقاق بینہما، ان دونوں کے آپس میں مخالفت سے، آپس میں ان کا مخالفت ہے، ضد ہے، ان کے آپس میں نہیں بنتی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، فَبَعْثُوا پس تم بھیجو حَكَمًا ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس شوہر کے طرف سے، وحکمن دوسرا فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس عورت کے اہل سے، اس عورت کے طرف سے، یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں چاہتے اصلاح آپس میں مصالحت، یوفق اللہ بینہما اللہ ملاف پیدا فرمائیں گے ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ ہی جاننے والے، خبیراً خبردار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو اجتہادی لغزش پیدا ہوئی تھی، آخر میں انہوں نے صلح کا ارادہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح کرنے والا اور حکم عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں نے صلح کیا۔ جب صلح کیا تو اس وقت خوارج کی جماعت نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے کتاب کے علاوہ کسی اور کو حکم مقرر کرے تو یہ کافر ہے۔ نعوذ باللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو، اور پھر عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب ان کو شہید کیا پھر اس کے بدلے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد خوارجی اشعار کہا کرتے تھے،
یا ضربۃ من تقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش رضوانا، کہ اے مارنے والے متقی آدمی، تو نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے ہاں رضا پاؤ، خوشنودی پاؤ۔ انی لاذکرہ یوما فاحسبہ اوفی البریۃ عند اللہ میزانا، جب میں آپ کے اس عمل کو یاد کرتا ہوں تو میرا گمان یہ ہے کہ آپ کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل یہ ہے نعوذ باللہ کہ تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اور انہوں نے اس کے بدلے میں اہل سنت والجماعت کے جو افراد تھے انہوں نے پھر یہ اشعار کہے تھے، یا ضربۃ من شقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش غضبانا، اے مارنے والوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت، تو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غصے کا سبب ہو۔ انی لاذکر یوما فاحسبہ اشقی البریۃ عند اللہ غضبانا، جب بھی میں تمہارے یہ عمل یاد کرتا ہوں تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غضب والی عمل ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات ان خوارج کے سامنے بیان کیے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس وجہ سے بہت سارے خوارج نے اپنے اس برے عقیدے سے پھر رجوع کیا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا، یقین اللہ جاننے والے خبیرا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سے 16واں قانون ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت صرف اللہ ہی کا کرو، یہ نہ ہو کہ تم معاشرتی مسائل میں لگ جاؤ اور جو مقصودی مسئلہ توحید اس کو بھول جاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو صرف اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، غریبوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریب کے پڑوسی سے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کے پڑوسی سے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی پڑوسی، آپ کا گھر اس کا گھر قریب ہے، مسلمان بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی سے، سفر میں آپ کے پہلو میں قدمی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کے مسافر سے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے بھی اچھا سلوک کرو کہ جن کے آپ ان کے دائیں ہاتھ، وَمَا مَلَكَتْ، وہ جو مالک ہے آپ، أَيْمَانُكُمْ، جن کے دائیں ہاتھ مالک ہے، وَمَا، اس سے ملکت کے مالک ہے، أَيْمَانُكُمْ، تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب یہ کہ تمہارے غلام ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس طرح تمہارا نوکر ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب ثمرہ، یہ کہ اللہ پسند نہیں فرماتے من کان مختالا، جو متکبر و فخورا، فخر کرنے والا ہو، مختالا، وہ متکبر جس کے دل میں تکبر ہو، فخورا، وہ متکبر جو زبان سے بھی تکبر کے الفاظ کہتا ہے۔ الذین یبخلون، ان آیات میں زواجر ہے منافقین کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہوئے، امرون، حکم کرتے الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کے ساتھ، ویکتمون، چھپاتے ہیں، ما، وہ مال و فضل، آتاہم اللہ، کہ دی اللہ تعالیٰ ان کو، من فضل، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کر رکھا ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والی عذاب۔ والذین ينفقون،
وہ لوگ جو خرچ کرتے اموال اپنے اموال کو رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے واسطے، ولا یؤمنون باللہ ایمان نہیں لاتے وہ اللہ پر، ولا بالیوم الاخر آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان له قرینا جس کا شیطان دوست ہو، فساء قرینا بہت برا دوست ہے شیطان، وماذا علیہم کیا حالت ہوگی ان پر، یا وماذا علیہم کیا وبال ہے ان پر، کیا مصیبت پڑتی ہے ان پر، لو آمنوا باللہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، وانفقوا خرچ کرتے ممن اموال میں سے رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو دی ہے، وکان اللہ بہم علیما اللہ ان کو جاننے والے ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تعالی ظلم نہیں کرتے مثقال ذرہ ایک ذرے کے اندازے کے برابر بھی ظاہری طور پر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر ہو وہ ذرہ نیکی یضاعفھا اللہ دگنا فرمائیں گے اس کا ثواب، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا دیں گے اس کو اپنے طرف سے اجرًا عظیما بہت بڑی اجر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کیا حالت ہوگی ان لوگوں کا اذا جئنا من کل امہ جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے بشہید گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا تجھے لے آئیں گے ان موجود لوگ پر گواہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ میرے سامنے پڑھ کر سنائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہو گئی ہے، میں کس طرح آپ پر قرآن مجید آپ کے سامنے سناؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ لذت آتا ہے کہ کسی اور سے قرآن سنو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ان آیات تک پہنچ گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا جب میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا اقول کما قال العبد الصالح میں اس طرح کہوں گا جس طرح کہ عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، یا اللہ جب میں ان میں موجود تھا تو مجھے ان کے بارے میں پتہ تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول تخویف اخروی یومئذ اس دن میں یود الذین تمنا کریں گے وہ لوگ جن نے کفر کیا، وعصوا الرسول و تفسیریہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے، یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض کہ برابر کیے جائے ان کے اوپر الارض زمین، ان کو زمین میں دنسا جائے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا یہ لوگ اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے حدیثا کوئی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ طریق عبادت اور امور مصلحہ، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم سکارا بے ہوشی میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جانو ما تقولون اس پر جو تم کہتے ہو، ولا جنبا اور نہ قریب ہو جاؤ نماز کے طرف ہو حالت جنابت میں، الا عابری سبیلی مگر یہ کہ تم گزرنے والے ہو راستے پر، الا عابری سبیلی یہ استثناء جنب سے نہیں ہے بلکہ یہ استثناء ہے لا تقربوا مواضع الصلاۃ تم نماز کے جگہ کے قریب بھی نہ جاؤ، الا عابری سبیلی مگر یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا تیمم کرو، حتی تغتسلوا اس کا تعلق جنوبن کے ساتھ ہے، جنابت کی حالت میں مواضع صلاۃ کے طرف بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کرو، ان کنتم مرضی اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء منکم من الغائط یا آ جائے کسی ایک کو تم میں سے من الغائط بڑا پیشاب، او لامستم النساء یا تم چھو اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا ماء پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا پس قص کرو تیمم کرو پاک مٹی کا،
فامسحوا بوجوہکم، طریقہ یہ ہے کہ مسح کرو بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، غفورا بخشنے والا ہے۔ علم ترى، زجر برائے اہل کتاب، علم ترى، اپنی دیکھتے ہی الذین، ان لوگوں کے طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کے ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، یہ لوگ پسند کرتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ بھٹک جاؤ تم سیدھی راہ سے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، کافی اللہ تعالی ولیا، کام بنانے والا، وکفی باللہ نصیرا، کافی اللہ مدد کرنے والا۔ من الذین، یہ اہل کتاب کون ہے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے آدھو جو یہود ہے، یحرفون الکلمہ، بیان افتراء، یحرفون، تبدیل کرتے الکلمہ، کلمات کو، عن مواضع، اپنی مناسب جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے یہ لوگ، سمعنا، ہم نے سن لیا، زبان سے کہتے، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، دل سے کہتے، یا ان کے عمل کی تعبیر کی اللہ نے قول کے ساتھ، اور یہ کہتے واسمع، سنیے ہماری باتوں کو، غیر مسمع، نہ سنا جائے تمہیں اچھی بات۔ اس کا ایک صحیح معنی ہے واسمع، اچھی بات سنیے، غیر مسمع، تمہیں بری بات نہ سنائی جائے، لیکن یہ لوگ غلط معنی مراد لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ واسمع، سنے تو ہر بری بات، آپ کو خیر کی بات نہ سنائی جائے۔ وراعنا، کہتے لفظ راعنا، اس کا ایک صحیح معنی ہے کہ ہمارا لحاظ رکھ، دوسرا معنی یہ کہ اے بیوقوف، اے احمق۔ لین بالسنتہم، لین بالسنتہم، یہ لوگ پیر دیتے ہیں اپنے زبانوں کو، مروڑ دیتے ہیں اپنے زبانوں کو، کہتے ہم نے تو راعنا کہا، راعینا نہیں کہا ہے۔ وطعنا فی الدین، اعتراض کرنے والے دین کے بارے میں۔ ولو انہم قالوا، اگر یہ لوگ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وطعنا، ہم نے تابعداری کی، واسمع، سنیے، وانظرنا، ہمارا خیال رکھ، لکان خیر لہم، البتہ یہ خیر ہوتا ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، یہ ان کے لیے سیدھی بات ہوتی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ان پر بکفرہم، بسبب ان کے کفر کا، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین، ترغیب التوحید، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب پر نزلنا، جو ہم نے اتاری ہے، مصدقا، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتب کا، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، پہلے اس سے کہ ہم ہموار کریں گے چہروں کو، فنرد علی ادبارہا، چہروں کو مٹھا دیں گے، فنرد، بس واپس کریں گے ان کو، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح پیٹھ برابر ہوتے اس طرح ان کے چہرے بھی برابر ہوں گے، کنایا ہے مسخ کے طرف، یا ان کے جو پیٹھ ہے، فنرد، پس ہم اس کو لوٹا دیں گے، واپس کریں گے، علی ادبارہم، دوسرے طرف، پیٹھوں کے طرف، او نلعنہم، یا لعنت بھیجیں گے ہم ان کو، او نلعنہم، یا لعنت بھیجیں گے ہم ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت بھیجا تھا اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا، ان کو ہم نے بندر و خنزیر بنایا تھے، اس طرح تم کو بھی بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مفعولا، پورا کیا ہوا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں فرماتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیے جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، بخشتے اللہ وہ گناہ جو شرک کے علاوہ ہے، بغیر توبہ کے بھی، جس کے لیے چاہتے۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فقد افترى اسما عظیما، تحقیق اس نے بنا دیا اسما عظیما، بہت بڑا گناہ، افترا، اس نے بنا دیا اسما عظیما، بہت بڑا گناہ اللہ کے اوپر۔ علم ترا، یا بہت بڑا جھوٹ باندھا، فقد افترا، تحقیق اس نے جھوٹ باندھا، اسما عظیما، بہت بڑا گناہ۔ علم ترا، نہیں دیکھتے، للذین، ان لوگوں کی طرف،
युज़क्कून अनफुसकुम, अनफुसम जो अपने नफूस को पाक पाक बनाते हैं, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह तज़किया फरमाते जिसके लिए चाहता है, वला युज़लमून फतीला, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा सफेद दागे के बराबर भी। खजूर को जब आप खा ले, उससे जो आप उसके अंदर जो गुठली होती है उसको निकाले, उस पर सफेद सा दागा होता है, उसके बराबर भी अल्लाह उन पर जुल्म नहीं फरमाएंगे। अंजुर देखिए कैफ़ यफ्तरूना, किस तरह ये लोग गढ़ते अल्लाह पर अल-कज़िब झूठ। वकफ़ा भी इस्म मुबीना, काफी ये झूठ गढ़ना इस्म मुबीना ज़ाहिर गुनाह के लिए। अलम तरा ज़जर, आया आप नहीं देखते लिल्लज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिनको किताब का हिस्सा दिया गया है, एक हिस्सा दिया, नसीबम मिनल किताब है जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया है। युमिनूना ईमान लाते ये लोग बिल जिब्ती बुतों के साथ, वत्तागूत गैरुल्लाह की इबादत के साथ। वयक़ूलून, व तफसीरिया, ये लोग कहते हैं लिल्लज़ीना कफ़रू मुशरिकीन मक्का को, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ये लोग ज्यादा हिदायत पर ईमान वालों से, सबीलन दीन के रास्ते के एतबार से। काब बिन अशरफ ने कहा इन ईमान वालों से, ए मुशरिकीन मक्का तुम ज्यादा हिदायत पर हो। उलाइकल्लज़ीना समरा, ये वो लोग हैं लानहुमुल्लाह के अल्लाह ने उन पर लानत भेजा है। वमन यलअनिल्लाह, जिस पर अल्लाह ताला लानत भेजे, फलन तजिद लहु नसीरा, नहीं पाओगे आप उसके लिए नसीरन कोई मददगार। अम लहुम ज़जर, आए उनके लिए नसीब मिनल मुल्की, कोई हिस्सा मिनल मुल्की सुल्तानत में से। फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नक़ीरा, बस उस वक़्त ये न देते लोगों को नक़ीरा, गुठली के दाग के बराबर भी। अम यहसुदून अन्नासा, आए लोग ये लोग हसद करते हैं, आई हसद करते अन्नास लोगों के साथ, साहबे किराम के साथ, अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, उस पर जो अल्लाह ने उनको दिया अपने फजल से। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, तहक़ीक़ हमने दी थी आला इब्राहीम को अल किताब वल हिकमत, और किताब का समझ। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, हमने दी थी उनको बहुत बड़ी सुल्तानत। फमिनहुम मन आमना, बाज़ उनमें से वो थे जो ईमान ले भी इस कुरान पर। वमिनहुम मन सद्दान, बाज़ वो है जिन्होंने मुंह मोड़ लिए इससे। वकफ़ा बि जहन्नम सईरा, काफी है जहन्नम सईरा गरम किया हुआ, या काफी है जहन्नम उनके जलाने के वास्ते, उनको इस जहन्नम में जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, या से तख़वीफ़ उख़रवी है, यकीनन वो लोग जिनने कुफर किया हमारी आयात के साथ, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अन करीब हम उन्हें दाखिल करेंगे आग में। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम, जब पक जाएगी उनके चमड़े, बद्दलनाहुम जुलूदा जद्ददनाहुम जुलूदा, हम उन्हें नई चमड़े पहनाएंगे, गैरहा उन चमड़ों के अलावा, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि ये लोग चखे अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि ये लोग चखे अज़ाब को। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बिशारत, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहाति, जिन्होंने अमल किए नेक, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अन करीब हम दाखिल करेंगे उनको बागात में कि जिसके नीचे से नहरें बहती हुई होगी, खालिदीन फ़ीहा, अबद हमेशा रहेंगे उसमें हमेशा। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, उनके लिए उसमें बीवी होगी मुत्तहरा पाक साफ। व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम उन्हें दाखिल करेंगे ज़िल्लन साए में, ज़लीला गुंजान साया, या ज़लीला हमेशा साया। जन्नत में तो साया नहीं होगा, ये किनाया है इस्तिराहत और आराम से। दूसरा जवाब ये कि जन्नत में साया होगा। दुनिया में हम मुहताज है कि साया सूरज से बनता है, और अल्लाह ताला बगैर सूरज के भी साया बना सकते हैं। अल्लाह कादिर मुतलक ज़ात है। जिस तरह हदीस पाक में है, जन्नत का साया इतना तवील होगा कि एक घोड़ा उसमें सफ़र करेगा, 100 साल तक गुजर जाएंगे, लेकिन वो साया ख़त्म नहीं होगा। देखिए यहाँ पर फरमाया कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम, जब उनके चमड़े जल जाएंगे, पक जाएंगे, जद्दलनाहुम जुलूदा बद्दलनाहुम जुलूदा, हम ये चमड़े उनके लिए नए करेंगे। अब इस आयत के कुछ तवजीहात है। एक तवजीह ये है कि सूरतन तब्दीली होगी और असल मादा मौजूद होगा। जैसा कि एक आदमी मेकअप करे तो उसका जो असल मादा चेहरा वो तो मौजूद होता है, सूरत तब्दील होती है। तो इस तरह यहां पर बद्दलनाहुम जुलूदन का माने कि असल लिबास चमड़ा मौजूद होगा, लेकिन इसकी सूरत तब्दील होगी। एक तवजीह ये है। दूसरी तवजीह ये है कि मुस्तहिक अज़ाब इंसान का बदन है, मुस्तहिक अज़ाब इंसान का बदन है, और चमड़ा बमंज़िले लिबास का है, अज़ाब पहुंचने का। तो असल जो चमड़ा है ये बमंज़िले लिबास का है,
اور عذاب پہنچنے کا سبب ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لیذوق العذاب، اہل جلود اس سے مراد ہے۔ اب یہاں پر دو توجیہات ہو گئی ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اصل مادہ موجود ہوگا اور صورت تبدیل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ مستحق عذاب انسان کا بدن ہے اور چمڑا بمنزلہ لباس کا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بھئی عذاب روح کو ہوتا ہے، یہ قبر میں جو جسم ہے اس میں صرف بقدر ما یتعلم ہوتا ہے، تو اصل تو گناہ اس جسم نے کیا ہے۔ تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ اس جسم نے اصل گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ جو جسم والا ہے جس میں روح موجود ہے اس نے یہ غلط کام کیے ہے۔ یہ لباس یہ چمڑا اس کے لیے، یہ جسم اس کے لیے بمنزل لباس کے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پرانے چمڑے پر بھی عذاب دینے پر قادر تھا، یہ نیا چمڑا کیوں پہنائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے نوع من قدرت اللہ، کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ دوسرا چمڑا اس پر پہنائیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے زیادت عذاب کے طرف، کہ جب چمڑا جتنا تازہ ہوگا اتنا عذاب میں اضافہ ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نئے نئے چمڑے انہیں پہنائیں گے۔ اللہ امت مسلمہ کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔